ویلکم بیک ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے فیض صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ کسی بھی ادارے کے سربراہ ہیں اور آپ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں تو نہ صرف کہ آپ عوام کو جواب دہ ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو بھی جواب دہ ہیں۔ قیامت والے دن جن لوگوں کے حقوق کی ذمہ داریاں آپ نے پوری نہیں کی وہ لوگ آپ کو گریبان سے پکڑیں گے۔ فیض صاحب سے جانتے ہیں۔ جی فیض صاحب، وہ آپ نے ذرا زیادہ سنجیدہ کر دی بات۔ یہ جو جنت دوزخ ہے نا، یہ غیر ذمہ دار آدمی کو نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اور ذمہ داری صرف اس کی نہیں ہے جو سربراہ ہے، ذمہ داری اس کی بھی ہے جو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی ادارے کا سربراہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ مطلب آپ امریکہ چلے جائیں تو ایک فٹ پاتھ بنا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم نے جو پیدل چل رہے ہیں فٹ پاتھ پہ چلنا ہے۔ کیا بات، ان کو پتا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے فٹ پاتھ پہ چلنا ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ فٹ پاتھ جو ہے یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے۔ اگر آپ ٹاؤن شپ چلے جائیں تو ساری ریڑیاں فٹ پاتھ پہ لگی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرے گا، اب پاکستان میں لاکھوں لوگ انصاف کے عہدوں پر فائز ہیں، اگر مجھے کسی جگہ انصاف کے عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے تو میرا کام یہ بات سوچنا نہیں ہے کہ میں نے یار میری تو ذمہ داری ہے انصاف کرنا۔ اچھا میں کسی بس کا ڈرائیور ہوں، میری ذمہ داری ہے میں نے احتیاط سے گاڑی چلانی ہے اور میرے ساتھ جو پیسنجر بیٹھے ہیں ان کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی بھی کرنی ہے۔ یعنی ذمہ داری تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ وضو کر کے آئے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب سر نگوں ہو اپنی ذات کی نفی کریں اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت بیان کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت سچے دل سے اللہ سے رجوع کریں۔ کیا بات، کیوں جب آپ اپنی پیشانی خاک کے ساتھ لگاتے ہیں، خاک نشین ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ کبھی کسی بندے نے کسی بندے کو سجدے میں نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو گویا یہ ذمہ داری ہے۔ اچھا، انصاف کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو پاکستان میں زوال کی وجہ ہے وہ غیر ذمہ دار ہونا ہے۔ اگر ساری قوم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دے تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اس زوال سے، اس تنگی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھائے گا کون کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں؟ شاہ صاحب، آپ یا ہمارے ویلنشیا میں نئی سڑکیں بن رہی ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں۔ اب سڑک کے اوپر انہوں نے وہ خاکہ واکہ ڈالا ہوا ہے، شاہ صاحب آپ اللہ پہ یقین کر لیں، میں 20 میل کی سپیڈ سے زیادہ اس سڑک پہ سے نہیں گزرتا۔ کیوں نہیں گزرتا؟ تاکہ کسی پہ مٹی نہ پڑے۔ میں ٹائروں کی وجہ سے نہیں گزرتا کہ میرے ٹائر خراب ہو جائیں گے، اس میں کوئی روڑا چپ جائے گا، اس میں کوئی پتھر چپ جائے گا، میرا ٹائر خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، بسٹ ہو جائے گا۔ میرے سوچ میں، میرے لاشعور میں یہ بات ہے کہ میرے پیچھے جو موٹر سائیکل آ رہا ہے اس کے اوپر اگر میری گاڑی کی مٹی پڑے گی، اور شاہ جی پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ روڈ بن رہا ہے میرے محلے میں، آپ کل چلے جائیے، آپ میرے ساتھ کسی جگہ بیٹھ جائیے، روڈ بن رہا ہے، خاکہ پڑا ہوا ہے۔ کسی آدمی کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یار اس پہ میں 70 80 60 میل کی سپیڈ پہ گاڑی کیوں چلا رہا ہوں؟ فیض صاحب، وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو کیوں پورا نہیں کرتے؟ کیا شعور کی کمی ہے؟ شعور کی کمی، عقل سلیم کی کمی ہے، عقل سلیم یا کی بھی اس چیز کو سمجھنے سے قاصر؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، معاف کیجئے گا میں ناظرین سے بھی اور محکموں سے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں کتنے موٹر سائیکل ہوں گے؟ 5 کروڑ موٹر سائیکل ہوں گے۔ میں قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں 5 کروڑ موٹر سائیکل والوں کے پاس
1% भी किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अंग्रेज जब इधर था, जब पाकिस्तान बना, तो साइकिल का लाइसेंस था। फैज साहब आप फरमाते हैं कि उस वक्त तांगे का भी लाइसेंस होता तांगे था, का लाइसेंस था, साइकिल चलाने का लाइसेंस था। मैंने अर्ज किया ना, तो तांगे की साइडों पे लाइटें लगी होती थी, उसके अंदर दिया जल रहा होता था, उसका लाइसेंस होता था। साइकिल का लाइसेंस होता था, साइकिल पे डबल सवारी चलान होता था। प्लस अगर साइकिल की लाइट एक पीछे लगा होता था, वो जो गाड़ी अभी भी जो ये साइकिल, वो एक लाइट लगती है जिसके वो नहीं वो एक थ्रेड बने होते हैं टायर के बीच में, जी जी, वो थ्रेड के साथ वो चलता था, वो साथ लगाते थे, वो बिजली प्रोवाइड करता था। जी जी। असल में ये बात है, हम में कोई समझ लें आप, हम दीनी तौर पे कुछ कमजोर हो गए हैं, या हमारे वजूद से इंसानियत निकल गई है। शाह साहब पैदा करने वाले की कसम है, कनाडा, अमेरिका, ये वो, बरतानिया, दुबई, मस्कत, कतर, सऊदीया, सारा फिरा मैंने कभी किसी आदमी को नहीं देखा जो, पहली नजर तो पड़ गई किसी औरत पे, लड़की पे, मैंने नहीं देखा कि मुड़ के किसी ने किसी को देखा। उसने ये जिम्मेदारी महसूस की, क्योंकि कि मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरे घर में भी खवातीन है। उसने अपनी इखलाकन जिम्मेदारी ये पूरी की। और ऐसी ऐसी कौमें, ऐसे ऐसे मुल्क हैं, हमारे पास इतनी तफसील करने का वक्त नहीं होता, लोग अपनी आंखें नीचे रखते हैं। एक जगह मैं गया, इमिग्रेशन वाली लड़की बैठी है, वो लड़की बात कर रही है, लड़की ऊपर देख नहीं रही। लेकिन फराज साहब, जो हमारे दीन के अंदर अहकामात हैं, जो हमारे दीन के अंदर हुक्म है, जितनी इज्जतें हमारे दीन ने औरत को अता की हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और मजहब के अंदर इतनी तफसील से ये बयान किया गया हो। तो वजह क्या है कि फराज साहब हम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासर हैं? मैं एक बात उसमें ये कहता हूँ माजरत के साथ, दुनिया में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना बुत परस्त है, अजीबोगरीब मखलूक है। ठीक है, वो रूस में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं अच्छा इंसान पैदा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मर जाएगा, कब जाएगा, ना साहब है, ना किताब है, ना लेना ना देना। अब ये बातें, मगर जो जिंदगी गुजारने की जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहा है। दीन ने तो पाबंद किया ना, दीन ने इंसान को पाबंद किया कि तूने जिम्मेदारियों से बाहर नहीं निकलना। ठीक है जी। अब हम जहां भी गुफ्तगू करते हैं, हम ये बात जरूर कहते हैं कि दीन ने हमें पाबंद किया। 5 साल का बच्चे का कौन सा दीन होता है? मुसलमान होता है? जी नहीं होता। दीन फितरत पे जी। 5 साल के बच्चे का कोई दीन नहीं होता। आप उसको दीन सिखाएंगे, इतने बरस की उम्र होगी उसको नमाज पढ़ना, उसको आप पहले जिम्मेदारियां सिखाएंगे कि बेटे ये वो ना इस स्विच के साथ हाथ ना लगाना, करंट लगेगा। ठीक है ना जी, फलानी जगह यूं ना करना, बच्चा सीढ़ी से यूं ना, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। उसको जब जिम्मेदारियां सिखा देंगे, जब वो बड़ा होगा, जब उसको फिर पता लगेगा कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह अकबर। दीन इस्लाम के मतलब तो मैं एक बात आपको कह दूं, अब एक प्रोग्राम भी मैं दीन के हवाले से शुरू करने लगा हूं। दीन इस्लाम वो दीन है जिसके आने के बाद सबका सारे मजहब फिनिश। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या ही अच्छा है कि हम लोग तो उस दीन पे हैं। ये आखिरी दीन, ये आखिरी मजहब है। दीन के माने ही निजाम है। बहुत खूब, दीन के माने ही निजाम है। क्या बात। ये वो निजाम है जिसमें इंसान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। अब इस पे तो लाखों बातें हो सकती हैं, लाखों, मतलब एक आपने एक भैंस रखी हुई है, एक बकरी रखी हुई है, आपने ये लाइट लगाई हुई है, इस लाइट की क्या जिम्मेदारी है? रोशनी देना ना। क्या बात है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो आप इसको लगा रहने देंगे? हटा देंगे, फौरन उतार के फेंक देंगे, चेंज कर देंगे। आपने भैंस रखी हुई है, ये जो भैंसें, ये जो भैंसें ज़िबा कर रहे होते हैं, मैंने कहा यार परसों चौथ की बात है कि ये तो भैंस क्यों ज़िबा कर रहे हैं? वो जो कहता है ये उन्हें दूध नहीं देती। उसने जिम्मेदारी निभा दी, अब वो दूध नहीं दे रही, उसको ज़िबा कर दो। ये रोशनी नहीं दे रहा, बकरी दूध नहीं दे रही, उसको ज़िबा कर दो। दरख्त फल नहीं दे रहा, दरख्त साया नहीं दे रहा, दरख्त सूख गया है,
اس نے دنیا کی عمر پوری کر لی، اس کو کاٹ دو، اب وہ اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ فیض صاحب، جاتے جاتے فیض عام کا پیغام کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ میں ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کل سے اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور میں کون سی ایسی بات کرتا ہوں جو غیر ذمہ دار ہے۔ بہت خوب۔ اگر کسی انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد یہ نہ پتا ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، تو اس کا انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ معاف کیجئے گا، انسان ہونے کا فائدہ اس کو تب ہی ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ کیا بات۔ اگر انسان یہی نہیں سمجھتا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ اس پروگرام سے اگر اتنا سبق لے لیں اور میں بھی لے لوں کہ میں کل سے سوچوں یار ہاں نہیں یار یہ تو میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا چاہیے۔ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ایک پودا گھر میں لگایا، اس کو پانی دینا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، اللہ اس کے ساتھ پھول لگائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ نہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو وہ سوکھ جائے گا۔ سوکھ جائے گا۔ یہ دنیا ایک باغیچہ ہے، یہ زندگی ایک پھول ہے۔ کیا بات ہے۔ اس میں خوشبو ہے، اس پھول کو کون سنبھال کے رکھتا ہے جس میں خوشبو نہ ہو؟ کیا بات۔ پھول کی ذمہ داری ہے خوشبو دے، انسان کی ذمہ داری ہے خوشبو دے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کا بھلا کرے۔ کیا بات۔ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں۔ اسی پہ ساری قدیم زمانے سے دنیا اسی پر بولتی چلی آ رہی ہے، لیکن نقص یہ ہے کہ وہ نفی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے تو آپ کو یہ عرض کر دیا کہ میں نے قسمیاں کہتا ہوں کہ میں نے 20 میل سے زیادہ گاڑی تیز نہیں چلائی، صرف اسی خیال سے کہ پیچھے والے کو دور پڑے گی۔ اگر ساری قوم یہی سوچ لے کہ پیچھے والے پہ دھوڑ نہیں پڑنی چاہیے۔ بہت خوب۔ اور بڑی بڑی قومیں، سر شاہ جی، ایسی قومیں دنیا میں کہ جو ہر بات کرتے ہوئے یہ سوچتی ہیں کہ یار یہ غیر ذمہ دارانہ فیل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کا بہت خوب، بہت خوب فیض صاحب۔ کم ہو گیا۔ فیض صاحب، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، پروگرام کا دورانیہ کافی قلیل ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت نکالا، ہمارے پروگرام کو دیکھا، ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔